یہ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ یہ دین کی روشنی کے پھیلنے کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم کا چراغ آج بھی روشن ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ روشن رہے گا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے، یعنی پڑھو۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اسلام میں علم کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے۔ اللہ وحدہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑتی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، وہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ ایسے وقت میں دینی تعلیم کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور جب بات بیٹیوں کی ہو تو یہ ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بیٹی صرف ایک فرد نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ماں بنتی ہے، ایک معلمہ بنتی ہے، ایک نسل کی تربیت کرنے والی بنتی ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں دین سے جڑ جائیں، قرآن کو سمجھ لیں، سنت کو اپنا لیں، تو ہمارا معاشرہ خود بخود سنور سکتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی بچیوں کو اس مکتب میں بھیجا، ان کی دینی تعلیم کا اہتمام کیا۔ یقین جانیے آپ نے دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ جمع کیا ہے۔ اسی طرح اساتذہ اکرام کی خدمت بھی قابل تحسین ہے، جنہوں نے نہایت صبر، محبت اور اخلاص کے ساتھ ان بچیوں کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ میرے پیارے بچوں، آج آپ کو جو تصدیقات دی جا رہی ہیں یہ صرف ایک کاغذ نہیں بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گی اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس دینی تعلیم کے نظام کو مزید مضبوط بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں اور بچیوں کو اس سے جوڑنا ہے اور اپنے معاشرے کو علم، اخلاق اور دین کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق